اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن مکیہ، یہاں سے سورۃ الجن ہے اور سورہ جن یہ مکی سورت ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ سورہ جن کا سورہ نوح کے ساتھ ربط اور سورۃ الجن کا خلاصہ۔ سورۃ الجن کا ربط سورہ نوح کے ساتھ یہ ہے کہ دلیل نقلی از نوح علیہ السلام کے بعد اب دلیل نقلی از جنات، اور خلاصہ ہے سورہ جن۔ نمبر 1 دلیل نقلی از جنات، نمبر 2 وحی کے مضامین اربعہ، نمبر 3 فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 حصر علم الغیب فی ذات اللہ۔ اب یہ سورہ جن ہے۔ یہ حضور علیہ السلام سے جنات کی ملاقات ہوئی۔ سورۃ الاحقاف میں آپ حضرات نے کچھ تذکرہ اس کا سنا ہوگا۔ آپ علیہ السلام فجر کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے اور جنات کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی تلاوت سنی، قرآن سنا آپ کی زبان مبارک سے، انتہائی متاثر ہوئے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ پھر یہ جنات اپنے اپنے علاقوں میں گئے اور وہاں جا کر باقاعدہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ایک علاقہ ہے ملک شام کا، نصیبین کے علاقے کے جنات تھے، اور بطن نخلہ کے مقام پر حضور علیہ السلام سے انہوں نے قرآن کریم سنا۔ باقی اس کے علاوہ بھی متعدد مواقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے آ کر ملاقات کی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ دلیل نقلی از جنات ہے، دلیل نقلی از جنات۔ قل اوحی الی، آپ کہہ دیں کہ میرے پاس وحی آئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، وحی کا مضمون اول، وحی کا مضمون اول، انہ استمع نفر من الجن، آپ کہہ دیں کہ میرے پاس وحی آئی ہے اس بات کی کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔ تو فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ تبلیغ جنات ہیں، تبلیغ جنات۔ تو فقالوا انا سمعنا، اور یہ مضمون صداقت قرآن، مضمون صداقت قرآن۔ اب تفصیل اقوال جنات جو کہ 13 ہے، تفصیل اقوال جنات ہے اس صورت میں 13 تفصیلیں، 13 اقوال جنات ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انا سمعنا قرآنا عجبا یہ قول اول، قول نمبر 1، سمجھ رہے ہیں؟ تو قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ کہہ دیں کہ میرے پاس وحی آئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، اس بات کی کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔ سمجھ میں آ رہی؟ استمع ای قرآنا، قرآن سنا جنوں کی ایک جماعت نے۔ فقالوا تبلیغ جنات، تو انہوں نے کیا کہا؟ ای فقالوا لقومہم، فقالوا لقومہم، پھر ان جنات نے جا کر اپنی قوم والوں سے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، مضمون صداقت قرآن، کہ ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہ پہلا قول ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو سیدھا راستہ بتاتا ہے، راہ راست بتاتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ ولن نشرک بربنا احدا، مضمون توحید، اور ہم ہرگز شریک نہ بنائیں گے اپنے ساتھ کسی کو۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، یہ قول نمبر 2، 13 ہے نا، تو یہ قول نمبر 2 ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے۔ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا، صاحبہ مانے بیوی، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا، ولا ولدا، اور نہ اولاد، رب اس سے پاک ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، قول نمبر 3، قول نمبر 3، اور کیا کہا؟
وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور یہ کہ کہتا تھا یقول سفیہنا علی اللہ شططا، ہم میں سے بیوقوف، اور یہ کہ کہتا تھا، یہ وجہ اشراق ہے، وجہ اشراق، اور یہ کہ کہتا تھا ہم میں سے بیوقوف اللہ تعالیٰ پر، علی اللہ شططا زائد بات، شططا معنی زائد بات، تو یہ تیسرا قول ہے ان کا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، قول نمبر 4، یہ قول نمبر 4 ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اور یہ کہ ہم خیال کرتے تھے کہ ہرگز نہیں کہیں گے، أَن لَّن نَّقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن، علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادَهُمْ رَهَقًا، قول نمبر 5، یہ قول نمبر 5 ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ بہت سے لوگ آدمیوں میں سے، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، وہ پناہ لیا کرتے تھے جنات میں سے کچھ لوگوں کی، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، پس بڑھا دی آدمیوں نے ان جنات کی بد دماغی، بڑھا دی انسانوں نے ان جنات کی بد دماغی۔ زمانے جاہلیت میں وہ اس توہم پرستی کے اندر بھی مبتلا تھے، جنات سے باقاعدہ پناہ مانگتے تھے، ان کی پناہ طلب کرتے تھے، اور جب کوئی قافلہ سفر کرتا تھا تو اگر وہ کسی بستی میں جاتا، کہیں جنگل سے گزرتا، ویرانے سے گزرتا، تو باقاعدہ یہ کہتا کہ بھئی یہاں جو جنات ہیں ہم ان کی پناہ میں آتے ہیں، ہم ان کی پناہ میں آتے ہیں، تو اے جنات آپ ہمیں پناہ دے دیں، یا اس طرح کے شرکیہ الفاظ کہتے تھے توہم پرستی پر مبنی۔ تو جو جنات تھے وہ اس سے اور زیادہ یعنی آپے سے باہر ہو گئے کہ بھئی یہ تو بڑی بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح کے اعتقاد نے اور توہم پرستی نے جنات کے حوصلوں کو اور بڑھا دیا، اور وہ اور زیادہ بد دماغی کے اندر مبتلا ہو گئے، عجب کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو باقاعدہ اس طرح کرتے تھے، ان کی پناہ مانگتے تھے، جس علاقے میں جاتے تھے ان کی پناہ میں آتے تھے۔ سمجھ گئے مطلب؟ تو بہت سارے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، بہت سارے آدمیوں میں سے ایسے تھے۔ اب یہ شرک عام کے بعد شرک خاص، یہ قول نمبر 5 ہے۔ تو بہت سارے آدمی ایسے تھے کہ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، وہ پناہ لیا کرتے تھے جنات میں سے کچھ لوگوں کی، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو اس بات نے کیا کر دی؟ بڑھا دی ان جنات کی خر دماغی، بد دماغی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، قول نمبر 6، اور یہ مضمون بعث، مضمون بعث۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور بے شک انہوں نے خیال کر رکھا تھا، کیا خیال کر رکھا؟ كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، جیسا کہ تم نے خیال کر رکھا ہے، أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اٹھائے گا، کہ نہیں اٹھائے گا اللہ پاک کسی ایک کو۔ سمجھ میں؟ انسانوں نے بھی گمان کیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا مضمون بعث ہے، اور بے شک انہوں نے بھی یہ خیال کر رکھا تھا جیسے کہ کما ظننتم ای ایھا الجان، ایھا الجان، جیسا کہ جنات تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ کیا چیز؟ اللہ پاک ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ جس طرح انسانوں کے اندر اچھے برے، کافر مسلمان، تو یاد رکھیں اسی طرح ان جنات کے اندر بھی مختلف مذاہب، مختلف عقائد، اچھے برے ہر طرح کے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مختلف قبیلے، بعض اچھے تھے تو بہت اچھے تھے، بعض برے تھے تو انتہائی سرکش اور شریر تھے۔ اسی طریقے سے مذاہب کے اعتبار سے بھی کوئی ان میں یہودی ہوگا، کوئی نصرانی ہوگا۔ اس لیے جنات جو مسلمان ہوئے ہیں جماعت نا، بہت سارے مواقع پر یہ مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، قول نمبر 7، قول نمبر 7۔ مضمون متعلق رسالت، یہ مضمون متعلق رسالت، اوپر جو تھا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا وہ مضمون بعث تھا، اور یہ مضمون متعلق رسالت ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور بے شک ہم نے آسمان کو ٹٹولا، آسمان کو ٹٹولا، فَوَجَدْنَاهَا تو ہم نے پایا اس کو مُلِئَتْ بھرا ہوا، مُلِئَتْ بھرا ہوا، حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا مضبوط چوکیداروں سے، مضبوط چوکیداروں سے، وشوبہ اور شعلوں سے۔ سمجھ میں؟ حرسا اس کا واحد آتا ہے حارس، سین کے ساتھ، عربی میں حارس چوکیدار کو کہتا ہے نا، تو حرسا یعنی بہت سارے چوکیدار، شدیداً یہ ان کی صفت ہے حرسن کی، جو کہ مضبوط ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ وشوبہ اور شعلے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، قول نمبر 8،
قول نمبر 8. اور یہ کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، بے شک ہم بیٹھا کرتے تھے آسمانوں کے ٹھکانوں میں لِلسَّمْعِ باتیں سننے کے لیے. یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابتدا میں جاتے تھے آسمان میں، جو فیصلے ہوتے تھے ان باتوں کو سنتے تھے، نیچے لا کے بتاتے بھی تھے. اپنے جو انسانوں میں شیاطین ہوتے تھے، اس طرح کے لوگ ہوتے تھے. بعد میں جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو ان کا داخلہ بند ہو گیا، یہ ایک حد سے آگے پھر نہیں جا سکتے تھے. پھر ان پر شہاب ثاقب چھوڑے جانے لگے، ان کا پیچھا ہونے لگا. تو وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، یہ قول نمبر 8 ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ بے شک ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان کے ٹھکانوں میں لِلسَّمْعِ باتیں سننے کے لیے، باتیں سننے کے لیے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، سو جو کوئی اب سننا چاہتا ہے تو یجد لہو شہاب الرصدا، تو وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک شعلہ تیار. اب تو ایسا نہیں ہوتا، اب ان کا داخلہ بند ہو گیا. اب اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب چھوڑے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض کو لگ جاتا ہے، مر جاتے ہیں، بعض بچ بھی جاتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ رصداً تیار. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، قول نمبر 9. یہ قول نمبر 9 ہے. فرماتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ، اور بے شک ہم نہیں جانتے کیا تکلیف کا ارادہ کیا گیا ہے ارید بمن فی الارض، ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہے. کیا تکلیف کا ارادہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے رب نے ہدایت دینے کا. تکلیف کا ارادہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہے، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ ہدایت دینے کا ارادہ کیا ہے ان کو. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، قول نمبر 10. قول نمبر 10. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہیں. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ ان کے سوا دوسری طرح کے بھی ہے. مِنَّا دُونَ ذَلِكَ ای قبل ذَلِكَ، اور ہم میں سے ان کے سوا کچھ دوسری طرح کے بھی ہے. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں پر تھے. ہم کیا تھے؟ مختلف طریقوں پر. جیسے آپ کے سامنے ابھی بات آئی کہ جنات میں بھی ہر طرح کے تھے، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت اچھے بھی تھے، بہت برے بھی تھے، مختلف فرقے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، قول نمبر 11. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ بے شک اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اللہ پاک کو زمین میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم ہرگز ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے اللہ پاک کی ذات کو فی الارض زمین میں. وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ای وَلَن نُّعْجِزَهُ فِي غَيْرِ الْأَرْضِ، وَلَن نُّعْجِزَهُ فِي غَيْرِ الْأَرْضِ، اور ہرگز نہیں تھکا سکتے ہم اللہ پاک کو کسی بھی جگہ بھاگ کر، کسی اور جگہ بھاگ کر. نہ زمین میں ہم اللہ پاک کو تھکا سکتے ہیں، ہرا سکتے ہیں، اور نہ زمین کے علاوہ کہیں اور. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، قول نمبر 12. قول نمبر 12. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی، آمنا بھی، تو اب اس پر ایمان لے آئے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، ترغیب ایمان. وَفَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پس وہ نہ کسی کمی کا اندیشہ کرے گا، ولا رہقا، اور نہ زیادتی کا. وہ نہ خوف کرے گا کسی کمی کا. بخس کہتے ہیں کمی، اور رہق کہتے ہیں زیادتی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کمی سے مراد کیا ہے؟ بخسن نیکیوں میں، اور رہقن زیاد برائیوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترغیب ایمان ہے. جو اپنے رب پر ایمان لائے گا تو کمی کا اندیشہ نہیں کرے گا، کمی نہیں ہوگی اس کی نیکیوں میں سے کچھ بھی، اور نہ بلا وجہ جو ہے اس کی برائیوں میں زیادتی ہوگی. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، قول نمبر 13، آخری 13 اقوال، قول نمبر 13. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، فرماتے اور یہ کہ بے شک ہم میں سے بعض مسلمان ہو گئے ہیں. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ ای بَعْدَ الْإِنذَارِ، اور بے شک ہم میں سے بعض مسلمان ہو گئے ہیں. وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بعض نافرمان ہیں، اور بعض نافرمان ہیں. سمجھ میں؟ قاسط جائر کے معنی میں بھی آتا ہے، ظالم کے معنی میں بھی آتا ہے، اور بعض کیا ہے؟ بے راہ ہے، بعض ظالم ہے، نافرمان ہے. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، فمن اسلم، پس جو مسلمان ہو گئے ہیں تو فاولئک تحروا رشدا، ثمرہ اسلام، ثمرہ اسلام، تو انہوں نے بھلائی کا راستہ ڈھونڈ لیا. جو مسلمان ہو گئے تو انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے بھلائی کا راستہ. واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، انجام ظالم،
انجام ظالم یا ثمرہ ظالم، اوپر ثمرہ اسلام تھا اور یہ ثمرہ ظلم، ثمرہ ظالم ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو نافرمان رہے تو فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔ حطب کہتے ہیں ایندھن کو، سمجھ میں آنی؟ تو وہ کیا بنے؟ دوزخ کا ایندھن بنے۔ اب یہاں تک جنات کا کلام ختم ہوا۔ کتنے اقوال آئے؟ 13 اقوال آ گئے۔ اب آگے فرماتے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اب وحی کا دوسرا مضمون، یہاں سے وحی کا دوسرا مضمون ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، اور یہ کہ اگر یہ لوگ سیدھے راہ پر قائم ہو جاتے، علی الطریقۃ یہ ترغیب الی الاسلام، اگر یہ لوگ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا ای أَنَّهُ لَوِ اسْتَقَامُوا، اگر یہ لوگ کیا ہو جاتے سیدھے راستے پر، یہ اہل مکہ سیدھے راستے پر قائم ہو جاتے، یہ ترغیب الی الاسلام، تو لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو خوب سیراب کرتے وافر پانی سے، ماءً غدقا، غدقاً ای کثیراً، تو ہم ان کو خوب یعنی سیراب کرتے ہیں وافر پانی سے، لنفتنہم فیہ، تاکہ اس میں ان کا امتحان کریں، کیا امتحان کہ یہ شکر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، انجام اعراض، ومن یعرض عن ذکر ربہ، ذکر سے مراد قرآن ہے، اور جو شخص منہ پھیرے گا عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد سے، یسلکہ عذابا صعدا، تو وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا، سخت عذاب میں، صعداً ای شدیداً، وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وحی کا تیسرا مضمون، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ بے شک سب سجدے اللہ ہی کا حق ہے، مساجدہ سب سجدے یا سجدگاہیں یا اعضاء سجود، سمجھ میں آ رہی؟ سجدے بھی مراد ہو سکتے ہیں، سجدگاہ سے مراد مساجد بھی مراد ہو سکتی ہیں، اعضاء سجود بھی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک سب سجدے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، اللہ ہی کا حق ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، ویسے تو پوری روئے زمین اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ پاک کر دی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان والوں کے لیے زمین کیا ہے؟ پاک ہے۔ ایمان والے بشرطے کہ اس پہ کوئی ظاہری نجاست نہ ہو تو انسان کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے نا۔ امت کے لیے اللہ پاک نے زمین کو کیا ہے؟ طہور بنا دیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جیسے آتا بھی ہے نا کہ مسجدوں و طہورا، جہاں بھی انسان نماز پڑھنا چاہے پڑھ تو سکتا ہے، لیکن جو باقاعدہ ایک وقف جگہ اور شرعی مسجد ہوتی ہے تو اس کے متعلق خاص طور پر کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں آ کے پھر انسان کیا ہے؟ ویسے بھی کسی اور سے مانگنا جائز نہیں، خاص طور پر اگر اللہ کے گھر میں آ کے انسان غیر اللہ کو پکارے، یہ بہت ہی نامناسب اور بری بات ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ بے شک یہ سب سجدے اللہ ہی کا حق ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، وحی کا چوتھا مضمون، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا خاص بندہ، يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اس کی عبادت کرتا ہے تو كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو یہ لوگ اس پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کا خاص بندہ کھڑا ہو جاتا ہے یدعوہ، اس کو پکارنے، اس کی عبادت کرنے، تو كَادُوهُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ يَكُونُونَ ای تعجب کی وجہ سے کیا کر لیتے ہیں؟ اس پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، جواب تعجب اور فرائض رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جواب تعجب ہے اور فرائض رسول ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ فریضے ذکر کیا، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي فریضہ نمبر 1، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ فریضہ نمبر 2، قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي فریضہ نمبر 3، اور آگے قُلْ إِنْ أَدْرِي فریضہ نمبر 4۔ تو یہ فرائض رسول ہیں۔ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، جواب تعجب اور فرائض رسول۔ آپ کہہ دیں انما ادعو ربی، کہ میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، فریضہ نمبر 1 متعلق توحید، فریضہ نمبر 1 متعلق توحید، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا،
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، فریضہ نمبر 2، فریضہ نمبر 2. اور آپ کہہ دیں کہ انی لا املک لکم، کہ بے شک میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے، لکم ضرا ولا رشدا، تمہارے کسی نقصان کا اور نہ نفع کا، نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ فائدے کا اختیار رکھتا ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، فریضہ نمبر 3، فریضہ نمبر 3. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ ہرگز میں نہیں بچا سکتا مجھ کو خدا سے کوئی بھی، ہرگز نہیں بچا سکتا مجھ کو خدا سے کوئی بھی. یعنی اگر بالفرض تمہارے کہنے کے مطابق میں قرآن میں کوئی تبدیلی کر بھی لوں تو پھر اللہ پاک سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں ہرگز نہیں پا سکتا اس کے سوا کوئی جائے پناہ، ملتحدن جائے پناہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، اب یہ اللہ استثناء منقطع ہے. فرماتے ہیں إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر کیا ہے؟ لیکن خدا کی طرف سے پہنچا دینا اس کے کیا پیغاموں کو، بلاغ من اللہ، مگر یہ کہ بلاغ کہتے ہیں پہنچا دینا، مگر اللہ پاک کی طرف سے پہنچا دینا ہے اس کے پیغاموں کو، ادا کرنا، پہنچانا اور ادا کرنا، یہ میرا کام ہے، یہ میرا فریضہ ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تو فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، انجام عصیان ہے تو یقیناً ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہ زجر ہے، زجر ہے. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون ای لا یزالون علی الکفر حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہ لوگ برابر کفر پر قائم رہیں گے. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب یہ لوگ دیکھ لے اس چیز کو، ما یوعدون جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، تب وہ جان لیں گے کہ من اضعف، کون زیادہ کمزور ہے، ناصرن مددگاروں کے اعتبار سے، واقل عددا اور زیادہ کم ہے شمار میں. پھر یہ لوگ جان لیں گے، پتہ چل جائے گا ان کو کہ من اضعف ناصرن، ناصرن یہ نافع اعلیٰ کی نفی ہے، نافع اعلیٰ کی نفی، واقل عددا اور نافع ادنا کی نفی، یہاں سے نافع ادنا کی نفی. تو جان لے گا کہ کون زیادہ کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون زیادہ کم ہے تعداد کے اعتبار سے، شمار کے اعتبار سے. قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، فریضہ نمبر 4 متعلق بعث، فریضہ نمبر 4 متعلق بعث. فرماتے ہیں قل ان ادری قریب ما توعدون، آپ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا، قریب ما توعدون کہ نزدیک ہے وہ، آیا نزدیک ہے وہ چیز، ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ام یجعل له ربی امدا، یا کر دے اس کے لیے میرا رب مدت دراز، لمبی مدت. مجھے نہیں معلوم کہ وہ قریب ہے یا وہ دور ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ما توعدون کس چیز کا وعدہ؟ قیامت کا. مجھے معلوم نہیں ہے قریب ہے یا دور ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہ علت ما قبل ہے، علت ما قبل. عالم الغیب حصر فی ذات اللہ تعالی، حصر فی ذات اللہ تعالی. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہی غیب کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو، وہ کسی اور کو غیب پر مطلع نہیں کرتا. عالم الغیب صرف اللہ پاک کی ذات ہے. الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. الا من ارتضی، مگر جس رسول کو پسند کرتا ہے، فانه یسلک من بین یدیہ، پس بے شک وہ چلاتا ہے اس کے آگے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، رصدن نگہبان، چلاتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے. تو فإنہ، یہ طریق فإنہ یسلک من بین یدیہ، طریق حفاظت نمبر 1، طریق حفاظت نمبر 1 رصد. اب یہاں سے اصل میں کیفیت اطلاع، یہ جو ہے نا فإنہ یسلک، کیفیت اطلاع و طرق حفاظت، کیفیت اطلاع و طرق حفاظت. تو یہ جو فإنہ یسلک، یہ طریق حفاظت نمبر 1 ہے، رصد، رصد سمجھ آ رہا ہے. اور وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ نیچے جو آ رہا ہے، یہ طریق حفاظت نمبر 2 ہے. طریق حفاظت نمبر 2 باعتبار صلاحیت، باعتبار صلاحیت. اور وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، طریق حفاظت نمبر 3
الحفاظت عن النسیان، تو 3 طرق حفاظت آئے، سمجھ میں آ رہی؟ مگر یہ کہ جس رسول کو پسند کرتا ہے فإنہ یسلک من بین یدیہ، پس بے شک وہ چلاتا ہے اس کے آگے، اس رسول کے آگے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے سے. تو ویسے من بین یدیہ اور خلف ہے، لیکن جمیع جہات مراد ہے، جمیع جہات سے. رصدن نگہبان، کیا چلاتا ہے؟ محافظ فرشتے مراد ہے، محافظ فرشتے، جو کہ حضور علیہ السلام کے لیے 4 مقرر تھے. کتنے تھے؟ 4 محافظ فرشتے مقرر تھے. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، حکمت حفاظت، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ جان لے اللہ پاک بے شک ان فرشتوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں. قد ابلغوا، یا تو ملائکہ یا رسل، کہ ان ملائکہ نے یا رسل نے کیا کیے ہیں؟ پہنچا دیے ہیں اپنے رب کے پیغام. واحاط بما لدیہم، طریق حفاظت نمبر 2، اور اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے بما لدیہم، ان کے تمام حالات کا، ان کے تمام حالات کا، سمجھ میں؟ یعنی حفاظت باعتبار صلاحیت وسائط. واحصا کل شیء عددا، طریق حفاظت نمبر 3، اور شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو گن کر. آگے سورہ مزمل ہے. سورہ مزمل کا ربط سورہ جن کے ساتھ، اور سورہ مزمل کا خلاصہ. سورۃ المزمل یہ مکی صورت ہے. سورہ مزمل کا سورہ جن سے ربط نمبر 1 توحید کے بعد ترغیب الی القرآن، اور نمبر 2 ذکر رسول کے بعد ذکر خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3 قم اللیل کو انہ لما قام عبد اللہ کے ساتھ ربط ہے. خلاصہ سورہ مزمل، نمبر 1 ترغیب الی القرآن، نمبر 2 تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 تخویفات برائے مکذبین، نمبر 4 نسخ فرضیت تہجد، نمبر 5 فرائض مومنین. یہ سورہ مزمل ہے. سورہ مزمل، اس کا شان نزول آپ حضرات ترجمہ تفسیروں میں پڑھ چکے ہوں گے، اور بخاری شریف میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ حضور علیہ السلام پر شروع میں جب وحی کا نزول شروع ہوا تو وحی کے ثقل سے، وحی کے بوجھ سے آپ علیہ السلام یعنی آپ پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہو گئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، چادر اوڑھا دو. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں آپ کو خطاب کی، یہ ابتدائی وحی میں سے، ابتدائی دور میں بالکل جو نازل ہوئی یہ اس میں سے ہے. آپ کو خطاب کیا گیا یا ایھا المزمل، ایک کپڑوں میں لپٹنے والے، کپڑوں میں لپٹنے والے. اسی طرح جو اگلی صورت آ رہی ہے اس میں یا ایھا المدثر. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ابتدا میں جب آپ علیہ السلام وحی کی شدت اور ثقل سے آپ علیہ السلام گھبرا گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ گھر تشریف لائے اور کہا مجھے چادر اوڑھا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اسی طریقے سے مفسرین نے بھی لکھا کہ ایک مرتبہ دارالندوہ میں مشرکین نے آپ کے خلاف مشورہ کیا کہ یہ جو پیغمبر دعوت دے رہے ہیں ان کے حال کے مناسب کیا نام تجویز کیا جائے، ان کو کس نام سے پکارا جائے. تو کسی نے کہا کاہن کہنا چاہیے، کسی نے کہا ساحر کہنا چاہیے، کسی نے کہا مجنون کہنا چاہیے. مختلف نام تجویز ہوئے، اور زیادہ رجحان یہ ہوا کہ ساحر مناسب رہے گا، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. تسلی کے لیے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو پکارا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ فرمایا یا ایھا المزمل، ایک کپڑوں میں لپٹنے والے، کپڑوں میں لپٹنے والے. بات سمجھ، یہ خطاب برائے تانیس و ملاطفت ہے، سمجھ میں آ رہی؟ انسیت کے لیے ہے، جس کو کہتے ہیں ایک انسیت، تعلق، محبت. یہ خطاب برائے انسیت و محبت ہے اس نام سے جو آپ کو اللہ پاک نے پکارا. یا ایھا المزمل، ایک کپڑوں میں لپٹنے والے رات کو، قم اللیل الا قلیلا. حکم تہجد و ترغیب قرآن، حکم تہجد اور ترغیب الی القرآن. قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات. قلیلا یعنی کچھ حصہ. نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ بدل ہے، یا تو لیل سے بدل ہے یا قلیل سے بدل ہے کہ نصفہ یعنی آدھی رات، او انقص منہ قلیلا یا اس سے کچھ کم، اس سے کچھ کم یعنی ثلث. نصف سے کم تو پھر ثلث ہے، بعض سے تہائی رات. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو او زد یا اس سے کچھ زیادہ تو ثلثین ہو گیا، ثلثین.
سمجھ میں آ رہی ہے؟ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثلث، یا پھر او زد علیہ ثلث سے زیادہ کر لو، 2 ثلث رات کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھا کرو، ٹہر ٹہر کر پڑھا کرو۔ ترتیل کے معنی ہی آتے ہیں لغوی ٹہر ٹہر کر پڑھنا، اور اصطلاح میں بھی ترتیل کس کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو خوب اچھی طرح صفات اور مخارج کی رعایت کے ساتھ صاف صاف انداز میں ٹہر ٹہر کر پڑھنا، اور اس طرح پڑھنے میں انسان کو قرآن کریم پڑھنے میں زیادہ رغبت بھی ہوتی ہے، لطف بھی آتا ہے، معانی زیادہ اچھی طرح سمجھ بھی آتے ہیں، دلوں پر اثر بھی کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، حکم تہجد کی علت نمبر 1، حکم تہجد کی علت نمبر 1، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بلا شبہ ہم ڈال رہے ہیں آپ پر ایک بھاری کلام، قولا ثقیلا، ہم ڈال رہے ہیں آپ پر ایک بھاری کلام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اب قرآن کریم تو یعنی بھاری ہے نا، اپنی شان کے عظمت کے لحاظ سے ایک عظیم الشان کلام ہے، بھاری بھرکم کلام ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، علت نمبر 2، حکم تہجد کی علت نمبر 2، ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، ہی اشد وطئا، خوب مؤثر ہے، وطئا ای وطئا للنفس، نفس کو کچلنے میں، رات کا اٹھنا یہ خوب مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں، واقوم قیلا، اور بہت درست کرنے والا ہے بات کو، درست کرنے والا ہے بات کو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، ان لک فی النہار سبحا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، حکم تہجد کی علت نمبر 3، اور حکمت تخصیص اللیل، حکمت تخصیص اللیل، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں شغل ہے بہت، بے شک آپ کے لیے دن میں شغل ہے بہت، لائٹ کھول دے، بات سمجھ میں آ رہی؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں شغل ہے، سبحا طویلا، بہت، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اصول کامیابی نمبر 1، یہ واذکر اسم ربک تعمیم بعد تخصیص، اب تخصیص کے بعد تعمیم ہے، یعنی ویسے تو صرف تہجد کا حکم آیا ہے پہلے نا خاص، اب یہ عموم ہے، تعمیم بعد تخصیص، یعنی تہجد کے علاوہ آپ دوسرے اوقات میں بھی اپنے رب کو یاد کرتے رہیں، سمجھ گئے؟ تو واذکر اسم ربک اصول کامیابی نمبر 1، وتبتل الیہ تبتیلا اصول کامیابی نمبر 2، فاتخذہ وکیلا اصول کامیابی نمبر 3۔ اچھا، یہاں فرماتے واذکر اسم ربک، اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو، وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ رہو، وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف کیا ہو، اسی کی طرف متوجہ رہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تبتیلاً ای انقطع عما سواہ، سب سے ہٹ کٹ کر صرف اللہ پاک سے، اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ لے، مخلوق سے ہٹ کٹ جائے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، مالک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، اصول کامیابی نمبر 3، سو اسی کو اپنا کارساز بنا، وکیل مانے کارساز۔ واصبر علی ما یقولون، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واصبر علی ما یقولون، اور صبر کرو ان باتوں پر، علی ما یقولون، جو یہ لوگ کہتے ہیں، واہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان سے الگ ہو جاؤ اچھے طریقے پر، اور ان سے الگ ہو جاؤ اچھے طریقے پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہجر جمیل کسے کہتے ہیں؟ حجر جمیل، ایک تو صبر جمیل آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، ایک ہے حجر جمیل، کہ انسان کسی کو چھوڑ دے، کیا کر دے؟ چھوڑ دے مطلقاً، اور ایک ہے حجر جمیل، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ تو اچھے طریقے سے چھوڑنے سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ایک یہ کہ انسان اس کی صحبت کو بالکلیہ چھوڑ دے، اس کے اعمال سے بالکلیہ لا تعلقی اختیار کر لے، دور ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس کی خیرخواہی نہ چھوڑے، اس کی خیرخواہی یا اس کو نصیحت کرنا یہ ترک نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اور اسی طریقے سے حجر جمیل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان انتقام نہ لے، کیا نہ لے؟ انتقام نہ لے۔ جیسے کسی سے انسان دوری اختیار کرتا ہے نا،
تو دوری اختیار کرنا حجر جمیل میں یہ ساری باتیں شامل ہیں. ایک تو یہ کہ انسان چھوڑ دے ان چیزوں کو جو نامناسب اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, دوری اختیار کر لے. دوسرا انتقام نہ لے, اور تیسرا اس کو نصیحت, اس کی خیر خواہی پھر بھی نہ چھوڑے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہاں جرم حجرن جمیلا, اور ان سے الگ ہو جاؤں اچھے طریقے سے. وزرنی, یہ زجر ہے. وزرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا, اور چھوڑ دو مجھ کو, والمکذبین, اور ان جھٹلانے والوں کو. کس کو؟ اور جھٹلانے والوں کو. اولی النعمت, جو عیش و عشرت والے ہیں. ومہلہم قلیلا, اور ان کو تھوڑی سی مہلت دو. ان کو کیا دو؟ تھوڑی سی مہلت. تو ڈھیل یہ کنایہ ہے صبر اور انتظار سے. یہ کس سے کنایہ ہے؟ صبر اور انتظار سے. انا لدینا انکالا وجحیم, تخویف اخروی, بے شک ہمارے پاس بھاری بھیڑیاں ہیں. اللہ پاک فرماتے انکال, بھاری بھیڑیاں ہوتی ہیں نا پاؤں میں پہنانے والی, بھاری بھیڑیا ہے. وہ جحیمن, اور دوزخ ہے. کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھاری بھیڑیا بھی ہیں اور دوزخ بھی تیار ہے ان کے لیے. وطعامن ذا غصۃ وعذابا الیما, اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا بھی ہے ان کے لیے. گلے میں پھنس جانے والا کھانا بھی ہے. وعذابا الیما, اور دردناک عذاب ہے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. کیا ہوگا؟ یوم ترجف الارض, جس دن زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے. وکانت الجبال کثیبا مہیلا, اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے ٹیلے. مہیلا رواں, بہتے ہوئے. مہیلا بہتے ہوئے, رواں جیسے چل رہے ہو. یعنی قیامت کا وقت ایسا ہوگا, عذاب کے وقت یہ زمین کانپنے لگے گی اور یہ پہاڑ یہ ہلنے لگیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پہاڑ ہلنے لگیں گے, اور یہ کیسے ہو جائیں گے؟ پہاڑ جیسے ریت کے ٹیلے ہو اور ہل رہے ہوں, چلنے والے ہوں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا, اس بات رسالت ہے. انا ارسلنا الیکم رسولا, بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے. شاہدن علیکم, جو تم سے حق بیان کرنے والا ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا ان سے پہلے. فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا, عناد فرعون. فعصى فرعون الرسول, پس نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی. تو فاخذناه اخذا وبیلا, انجام عناد. تو فاخذناه اخذا وبیلا ای شدیدا, تو ہم نے اس کو پکڑا سخت پکڑنا. فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به, تخویف اخروی. فکیف تتقون ان کفرتم, سو اگر تم کفر پر قائم رہے تو کیف تتقون, کیسے بچو گے اس دن. یومن, سمجھ میں آ رہی ہے؟ فکیف تتقون یوما ان کفرتم, اگر تم کفر پر, تو پھر کیسے بچو گے اس دن اگر تم کفر پر قائم رہیں. یوم یجعل, کس دن؟ یوم یجعل الولدان شیبا, کہ جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. یہ شدت یوم قیامت, شدت ایسی ہولناکی ہوگی قیامت کے دن کہ بچے ایک دم بوڑھے ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی؟ جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. شیبا, سمجھ میں آ رہی؟ جو بچوں کو کیا بنا دے گا؟ بوڑھا بنا دے گا. السماء منفطر به, اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا. سمجھ میں آ رہی؟ السماء منفطر به ای بذالک اليوم, اور اس دن آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا, اور اس کا وعدہ ضرور ہو کر رہے گا, اس کا یہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا. ان ھذہ تذکرہ, یہ تنبیہ, یہ تمام مضمون جو ہے, ان ھذہ تذکرہ, ھذہ یہ تمام مضمون, یہ پورا مضمون تذکرہ ایک کامل نصیحت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شک یہ تمام مضمون ایک کامل نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, سو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے, سیدھا راستہ اختیار کر لے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. ان ربک یعلم, نسخ فرضیت تہجد. حضور علیہ السلام پر ابتدا میں تہجد کی نماز فرض تھی, معلوم ہے نا. بعد میں پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام, اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی تہجد کی نماز
ترک نہیں فرمائی، چھوڑی نہیں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، آپ کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات کے قریب، آپ کھڑے رہتے ہیں ادنی من ثلثی اللیل 2/3 رات کے قریب، ونصفہ اور کبھی آدھی رات، وثلثہ اور کبھی 1/3 رات، وطائفۃ من الذین معک اور ایک جماعت آپ کے ساتھیوں میں سے بھی، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ ہی صحیح اندازہ کر سکتا ہے رات اور دن کا، پورا اندازہ اللہ پاک ہی کر سکتا ہے. علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، نسخ کی علت نمبر 1، نسخ تہجد کی علت نمبر 1، علم ان لن تحصوہ، اس نے معلوم کیا کہ لن تحصوہ فتاب علیکم، کہ تم اس کو ہرگز نباہ نہ سکو گے، تم ہرگز نباہ نہ سکو گے اس کو، فتاب علیکم، پس مہربانی فرمائی تم پر، پس مہربانی فرمائی تم پر. فقرؤ ما تیسر من القرآن، سو تم قرآن جتنا اب تم پڑھو، قرآن جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے. اب امت کے حق میں تہجد کی نماز فرض نہ رہی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے وقت کی یا مقدار تلاوت کی بھی قید نہ رہی، امت کی آسانی کے لیے ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی ادا فرمائی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فقرؤ ما تیسر من القرآن، یہ امر جو ہے بطور ندب کے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فقرؤ استحباب کے طور پر ہیں، اب آپ پڑھو قرآن، ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے. علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، علت نمبر 2، نسخ کی علت نمبر 2 ہے. علم ان سیکون منکم مرضی، فرماتے ہیں کہ اس نے جانا کہ بے شک بعض آدمی تم میں مرضی بیمار ہو، وآخرون یضربون فی الارض اور بعض سفر کریں گے زمین میں، یبتغون من فضل اللہ تلاش کریں گے اللہ کے فضل کو، یعنی تجارت کی غرض سے، معاش اور روزی کی غرض سے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور بعض جہاد کریں گے، سفر کریں گے لیکن وہ سفر کریں گے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے. یقاتلون فی سبیل اللہ، اصلاح نفس. تو فقرؤ ما تیسر منہ، سو تم پڑھ لیا کرو جس قدر آسان ہو. احوال آتے ہیں، بیمار بھی ہوتا ہے انسان، بیمار ہو جاتا ہے، کوئی سفر میں چلا جاتا ہے، تجارتی سفر پہ، کوئی جہاد کے سفر پہ، مختلف سفر ہوتے ہیں. تو فقرؤ ما تیسر منہ، اب ہر علت پر حکم کو مستقلاً مرتب فرمایا کہ فقرؤ ما تیسر منہ، تو تم لوگ پڑھ لیا کرو جس قدر آسان ہو، منہ قرآن میں سے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اصول کامیابی اور فرائض مومنین، اصول کامیابی اور فرائض مومنین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واقیموا الصلاۃ، اب یہ فرائض مومنین ہے نا نمبر 1، وآتوا الزکاۃ نمبر 2، واقرضوا اللہ نمبر 3، اور آگے نیچے آ رہا ہے واستغفروا اللہ نمبر 4، اصول کامیابی نمبر 4. تو یہ 4 اصول کامیابی ذکر ہوئے، فرائض مومنین بھی کہہ سکتے ہیں. واقیموا الصلاۃ اور نماز کی پابندی رکھو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا خدمت خلق، اور اچھی طرح قرض دو، اللہ پاک کو اچھی طرح قرض دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو واقرضوا اللہ، اللہ کے بندوں کو اچھی طرح قرض دو. بات سمجھ میں؟ یہ خدمت خلق ہے. کیا ہے؟ خدمت خلق. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور یہ اب وما تقدموا، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے. اب تعمیم ہے، پہلے تو خاص ذکر کیا نا کہ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اب تعمیم ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے تو کیا ہوگا؟ من خیر تجدوہ، اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس، اس کو پاؤ گے تجدوہ عند اللہ، اللہ پاک کے پاس. یہ ثمرہ اعمال صالحہ، ثمرہ اعمال صالحہ. هو خیرا واعظم اجرا، اور اس سے بہتر اور بہت بڑا ثواب کے اعتبار سے، یعنی تو بھی تم اعمال آگے بھیجو گے نا تو اللہ پاک کے پاس پاؤ گے اس سے بہتر اور بہت بڑے ثواب کے اعتبار سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے ثمرہ اعمال صالحہ، تجدوہ عند اللہ هو خیرا. تو تجدوہ عند اللہ یہ اس کے لیے مفعول اول ہے، اور هو خیرا یہ مفعول ثانی ہے.
वस्तगफिर अल्लाह, उसूल कामयाबी नंबर 4, और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो। इन अल्लाह गफूर रहीम, ये इल्लत है, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। सूरह मुदस्सिर, सूरतुल मुदस्सिर ये मक्की सूरत है, और सूरतुल मुदस्सिर का सूरह मुज़म्मिल से रब्त और ख़ुलासा। सूरह मुज़म्मिल का सूरह मुदस्सिर का सूरह मुज़म्मिल से रब्त नंबर 1, क़िराअत कुरान के बाद तबलीग कुरान का हुक्म। नंबर 2, पहले तसल्ली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़सूदन और इंज़ार तबअन था, और इस सूरत में बरअक्स है कि तसल्ली रसूल जो है क्या है, ये तबअन है और इंज़ार मक़सूदन है। ख़ुलासा है सूरह मुदस्सिर, नंबर 1 हुक्म तबलीग, नंबर 2 उसूल तबलीग, नंबर 3 ज़जर बर मुआनिदीन, नंबर 4 तख़वीफ़ उख़रवी, और नंबर 5 ज़जर लिल मुअरिज़ीन अनिल कुरान। ये बात समझ में आ रही है? ये तो सूरह मुज़म्मिल में तसल्ली रसूल मक़सूदन और इंज़ार कुफ़ार तबअन था, और इस सूरत में इंज़ार मक़सूदन और तसल्ली जो है ये क्या है, तबअन है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ये भी खिताब बराए उन्स व शफ़क़त है, जैसे पीछे या अय्युहल मुज़म्मिल में आप हज़रात के सामने बात आई। बात समझ में आ रही है? तो या अय्युहल मुद्दस्सिर, मुद्दस्सिर फरमाते हैं एक कंबल ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर एक कंबली में लिपटने वाले। हज़रत उस्ताद साहब ने इसका ये तर्जुमा फरमाया, कंबल में लिपटने वाले। कुम फ़अंज़िर, अब हुक्म तबलीग, हुक्म तबलीग। कुम फ़अंज़िर, उठो फिर डराओ, व रब्बक फ़कब्बिर, और अपने रब की बड़ाइयाँ बयान करो, रब की बड़ाइयाँ बयान करो। तो यहाँ से अब उसूल तबलीग है, कुम फ़अंज़िर ये हुक्म तबलीग भी है और उसूल तबलीग, और कुम फ़अंज़िर उसूल तबलीग नंबर 1, उसूल तबलीग नंबर 1। बात समझ में आ रही है? अच्छा। व रब्बक फ़कब्बिर ये उसूल तबलीग नंबर 2, व सियाबक फ़ताहिर ये उसूल तबलीग नंबर 3। आगे वर्रुज़ फ़हजुर उसूल तबलीग नंबर 4, वला तमनुन तस्तक्सिर नंबर 5, वलिरब्बिक फ़स्बिर नंबर 6। ये उसूल तबलीग हैं। फरमाते या अय्युहल मुद्दस्सिर एक कंबल ओढ़ने वाले, कुम फ़अंज़िर हुक्म तबलीग, फिर उठो और फिर डराओ, व रब्बक फ़कब्बिर और अपने रब की बड़ाइयाँ बयान करो, व सियाबक फ़ताहिर और ये उसूल तबलीग नंबर 3 है, व सियाबक फ़ताहिर और अपने कपड़ों को खूब पाक रखो। ये तहज़ीब आमाल, तहज़ीब आमाल, अपने कपड़ों को खूब पाक रखो, यानी तबलीग के साथ तहज़ीब भी ज़रूरी है, तबलीग के साथ तहज़ीब भी ज़रूरी है कि वह सियाबक फ़ताहिर अपने कपड़ों को खूब पाक रखो, तहज़ीब आमाल। वर्रुज़ फ़हजुर और हर किस्म की पलीदी से दूर रहो, हर किस्म की, ये उसूल तबलीग नंबर 4। तो वर्रुज़ फ़हजुर और हर किस्म की पलीद। अब यहाँ नापाकी और पलीदी से मुराद बुत परस्ती, बुत परस्ती की, ये इस्लाह अक़ाइद। जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को साफ़ रखना ज़रूरी है, अक़ाइद का सही रखना भी ज़रूरी है। तो वर्रुज़ फ़हजुर और क्या करो, हर किस्म की पलीदी से दूर रहो, और वर्रुज़ फ़हजुर ये इस्लाह अक़ाइद है। बात समझ में आ रही है? और हर किस्म की पलीदी से दूर रहो, वला तमनुन तस्तक्सिर और इस नियत से एहसान न करो कि तस्तक्सिर इससे ज़्यादा के तालिब बनो। ये उसूल तबलीग नंबर 5 है, तालीम अखलाक, तालीम अखलाक। तो पहले देखिए क्या था, सबसे पहले तहज़ीब अमाल, फिर इस्लाह अक़ाइद, अब तालीम अखलाक। वला तमनुन तस्तक्सिर और न इस नियत से एहसान न करो कि इससे ज़्यादा के तालिब हो, किसी को इस गर्ज़ से मत दो कि दूसरे वक्त को इससे ज़्यादा दे देगा, ये नियत भी नहीं रखनी है। वलिरब्बिक फ़स्बिर नंबर 6, उसूल तबलीग नंबर 6। वलिरब्बिक फ़स्बिर और अपने रब के लिए सब्र करो। फ़इज़ा नुक़िर फ़िन्नाक़ूर ये इंज़ार आम है, इंज़ार आम। फ़इज़ा नुक़िर फ़िन्नाक़ूर फिर जब सूर फूंका जाएगा, सूर फूंका जाएगा। बात समझ में आ रही? नाक़ूर कहते हैं खोखली चीज़ को, यहाँ सूर मुराद है। फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर
تو وہ دن ایک سخت دن ہوگا. فذالک یہ مبتدا ہے اور یوم عسیر یہ خبر ہے اس کے لیے. تو وہ دن کیا ہوگا؟ ایک سخت دن ہوگا, یوم عسیر, اور یہ صفت ہے یوم کے لیے, صفت اول ہے. علی الکافرین غیر یسیر, غیر یسیر یوم کے لیے صفت ثانی ہے. تو وہ دن فذالک یومئذ یوم عسیر ایک سخت دن ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر کافروں کے لیے ذرا بھی آسان نہیں ہوگا, وہ دن کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدہ, انذار خاص, پہلے انذار عام تھا اب انذار خاص. ذرنی ومن خلقت وحیدہ, چھوڑ دو مجھے, ومن خلقت وحیدہ, اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. وحیدن بلا اہل ولا مال, بلا اہل ولا مال. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت ولید ابن مغیرہ مخزومی کے بارے میں نازل ہوئی. ولید ابن مغیرہ مخزومی کے بارے میں نازل ہوئی جس کے 10 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 10. اور وہ اپنے آپ کو کیا کہلاتا تھا؟ وحید ابن وحید, وحید ابن وحید. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ خاص اس کے متعلق نازل ہوئی. ذرنی ومن خلقت وحیدہ, انذار خاص, چھوڑ دو مجھے. ومن خلقت وحیدہ یہ زجر معاند, اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. اکیلے سے مراد یہ ہے کہ بلا اہل ولا مال. وجعلت له مالا ممدودا, اور میں نے اس کو بہت سارا مال دیا, بہت سارا مال دیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ممدودہ یعنی پھیلا ہوا کثرت کے ساتھ. وبنین شہودا یہ نعمت نمبر 2. یہ وجعلت له مالا ممدودا نعمت نمبر 1 مال, نعمت نمبر 1 مال. اور وجعلت له اور وبنین شہودا نعمت نمبر 2 اولاد. وبنین شہودا اور حاضر باش بیٹے, حاضر باش بیٹے یعنی ایسے بیٹے کہ جو ہر وقت خدمت میں حاضر رہتے ہیں, ہر وقت موجود رہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بلائے اور فوراً آئے. ومہدت له تمہیدا نعمت نمبر 3 جاہ. جاہ جانتے ہیں؟ جاہ شہرت, عہدہ اس کو کہتے ہیں نا. ومہدت له تمہیدا اور ہر طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا. ثم یطمع ان ازید پھر بھی یہ حوث رکھتا ہے اس میں کہ میں اس کو اور زیادہ دوں. پھر بھی ثم یطمع ان ازید, یہ نعمت کی ناشکری کے باوجود ناشکرا ہے, اور اس ناشکری کے باوجود مال بھی ہے, اولاد بھی ہے, جاہ بھی ہے, اس کے باوجود یہ اس ناشکری کے باوجود چاہتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دوں. کلا انجام دنیاوی ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, وہ زیادہ دینے کے قابل نہیں ہے, زیادہ دیے جانے کے قابل نہیں ہے. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا, علت کیوں انجام دنیاوی اور انہ کان لآیاتنا یہاں سے علت ہے. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا ہرگز نہیں, کیونکہ وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے, مخالف ہے. سأرهقه صعودا انجام اخروی اجمالی, انجام اخروی اجمالی. سأرهقه صعودا عن قریب میں اس کو صعود پر چڑھاؤں گا, عن قریب میں اس کو صعود پر چڑھاؤں گا. صعود کیا مطلب؟ جبل من نار, جبل من نار يتصعد فيه 70 خریفا ثم يهوي كذلك فيه ابدا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر میں اس کو صعود پر چڑھاؤں گا. انه فکر وقدر تفصیل عناد, تفصیل عناد. انه فکر اور بے شک اس نے سوچا یعنی قرآن کے بارے میں. وقدر اور ایک بات تجویز کی, یہ تفصیل عناد ہے, اس کے عناد کا بیان کہ اس نے سوچا ہے نا قرآن کے بارے میں. وقدر اور ایک بات تجویز کی. فقتل کیف قدر سوچ پر خدا کی مار کیسے ہوئی. ثم قتل کیف قدر سمجھ میں آ رہی؟ سو اس پر خدا کی مار کیسی بات تجویز کی. کیف قدر, کیف قدر کیسی بات, اس پر خدا کی مار ہو, ہلاکت ہو. کیف قدر کہ اس نے کیسی بات تجویز کی. ثم قتل کیف قدر پھر اس پر خدا کی مار ہو, پھر اس پر خدا کی مار ہو کہ کیسی بات تجویز کی اس نے. ثم نظر پھر دیکھا یعنی حاضرین کے چہروں کو, پھر دیکھا. ثم نظر حاضرین کے چہروں کو دیکھا. ثم عبس وبصر پھر تیوری چڑھائی. عبس مانے ترشرو ہونا, تیوری چڑھانا. پھر تیوری چڑھائی. وبصر اور منہ بنایا. حضرت استاد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کڑوا منہ بنایا, کڑوا منہ بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثم ادبر واستکبر پھر منہ پھیرا. واستکبر اور غرور کیا. تو فقال ان ھذا الا سحر یؤثر پھر کہنے لگا کہ ان ھذا الا سحر یؤثر کہ نہیں ہے مگر یہ تو جادو ہے جو نقل ہوتا چلا آتا ہے. یؤثر, یؤثر سمجھ میں آ رہی ہے؟ ینقل جو کہ منقول چلا آتا ہے, دوسروں سے چلا آ رہا ہے یہ جادو.
ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے مگر یہ تو انسانی کلام ہے، یہ خدائی کلام الہی کلام نہیں ہے، کہا یہ انسانی کلام ہے، بشر کا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، انجام اخروی تفصیلی، سأصلیہ سقر انجام اخروی تفصیلی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عن قریب میں اسے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اب جہنم کے درکات ہے، جس طرح جنت کے درجات ہیں اسی طرح دوزخ کے بھی درکات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کے مختلف نام ہیں، اس میں سے ایک درجہ جو ہے دوزخ کا اس کا نام سقر ہے۔ کیا ہے؟ سقر ہے، لظا ہے، ہاویہ ہے، یہ سب کے سب مختلف درجات ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور لکھا ہے کہ چھٹا درجہ ہے، جہنم کا چھٹا درجہ ہے جس کا نام سقر ہے۔ تو سأصلیہ سقر، عن قریب میں اسے دوزخ میں داخل کروں گا۔ وما ادراک ما سقر، سقر کی ہولناکی کا بیان۔ اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ دوزخ یعنی کیا چیز ہے، سقر کیا چیز ہے؟ لا تبقی ولا تذر، لا تبقی ای بعد الدخول، بعد الدخول وہ تو باقی نہیں رکھے گی، ولا تذر اور نہ چھوڑے گی۔ تو لا تبقی ای بعد الدخول ولا تذر ای قبل الدخول، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی داخل ہوا تو اس کے بعد نہیں چھوڑے گی اس کو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولا تذر، اور داخل ہونے کے بعد باقی نہیں رکھے گی اور داخل ہونے سے پہلے چھوڑے گی نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لواحۃ للبشر ای ہی لواحۃ للبشر، وہ کھال کو جلا کر سیاہ کرنے والی ہے، وہ جلانے والی ہے، بشر چمڑے کو، کھال کو ایسا سیاہ کر دے گی۔ 3 جملوں میں سقر کی ہولناکی کا بیان ہوا، 3 جملوں میں، کیا کہ لا تبقی، پھر ولا تذر، پھر لواحۃ للبشر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھال کو جلا کر سیاہ کر دینے والی ہے۔ علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اصل تو مالک جو داروغہ جہنم ہے، بڑا ہیڈ، ان کا ہیڈ اصل انچارج مالک ہے۔ پھر اس کے تحت اس پر کیا ہے، یہ جو سقر کا ذکر ہوا اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں اس کے تحت۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور نہیں بنائے ہم نے دوزخ کے کارکن الا ملائکہ مگر فرشتے۔ اصحاب النار سے مراد نگران، کارکن، کس کو بنایا ہے؟ فرشتوں کو۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، یہاں سے ازالہ شبہ۔ تو وما جعلنا عدتهم، حکمت تبیین عدد، حکمت تبیین عدد، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فرمایا کہ وما جعلنا عدتهم، اور نہیں رکھی ہم نے ان کی شمار، الا فتنة للذین کفروا، مگر کافروں کی آزمائش کے لیے، کافروں کی آزمائش کے لیے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، ثمرہ نمبر 1، ثمرہ نمبر 1، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، یہ اس لیے ہم نے یہ تعداد جو ہے شمار کافروں کی آزمائش کے لیے رکھی ہے۔ کیوں؟ اب لیستیقن الذین غایات مرتبہ، ثمرہ نمبر 1 ہے کہ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لے وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور زیادہ ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ ازداد الذین آمنوا ایمانا، ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ، ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، تتمہ ثمرہ اول، تتمہ ثمرہ اول، ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور نہ شک کرے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، والمؤمنون، اور ایمان والے۔ ولیقول الذین فی قلوبہم مرض، ثمرہ نمبر 2، ولیقول الذین فی قلوبہم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، مرض نفاق کا مرض، مرض نفاق مراد ہے، والکافرون، اور کہے کافر کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عجیب مضمون سے، مثلا اس عجیب مضمون سے اللہ پاک نے کیا ارادہ کیا؟ منافق کہیں، کافر کہیں گے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء۔ اب تفریع علی الثمرتین، 2 ثمرے ذکر ہوئے نا، اور اب اس پر تفریع ہے، تفریع علی الثمرتین۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت کر دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو الا ھو، مگر وہی۔ یعنی یہ نگران تو 19 ہے، لیکن ان کے ماتحت اب کتنے فرشتے ہیں وہ اللہ پاک جانتا ہے، سمجھ میں نہیں؟ کثرت کے ساتھ ہے،
یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 19 ہے تو کچھ نہیں ہم نمٹ لیں گے، ایسا نہیں ہے، پتہ چلے گا یہ تو 19 ہے لیکن اس کے ماتحت بہت کثرت کے ساتھ ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو الا ھو مگر وہی، اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، حکمت بیان حال سقر، حکمت بیان حال سقر، وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور دوزخ کا حال بیان کرنا یہ صرف آدمیوں کی نصیحت کے لیے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلا والقمر، کلا والقمر، شواہد ثبوت قیامت، شواہد ثبوت قیامت یا مؤکدات عذاب جہنم۔ کلا والقمر، بالتحقیق قسم ہے چاند کی، بالتحقیق قسم ہے والقمر چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی اذ ادبر جب وہ جانے لگے، والصبح اذ اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو۔ تو واللیل اذ ادبر رات کی جب جانے لگے یعنی اس عالم کا ختم ہونا مراد ہے، والصبح اذ اسفر، اور صبح کی جب روشن ہو یعنی عالم آخرت کا ظہور مراد ہے۔ انہا لإحدى الکبر، کہ بلا شبہ وہ دوزخ، ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے سقر کی طرف، انہا لإحدى الکبر، بلا شبہ وہ دوزخ، وہ سقر، لإحدى الکبر، وہ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، نذیرا للبشر، آدمی کو ڈرانے والی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، بیان تعمیم یعنی جمیع مکلفین کے لیے، فرماتے لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یعنی اس شخص کو، کہا نا کہ نذیرا للبشر کہ آدمی کو ڈرانے والی ہے، اب بیان تعمیم ہے یعنی اس شخص کو، لمن شاء منکم ان یتقدم جو تم سے آگے بڑھنا چاہے، او یتأخر یا پیچھے رہنا چاہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے بڑھنا چاہے یعنی خیر کی طرف، یتأخر اور پیچھے رہنا چاہے خیر سے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، فرماتے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے یا اپنے کاموں میں پھنسا ہوا ہوگا۔ رہینۃ ای محبوسۃ، ہر شخص اپنے کاموں میں پھنسا ہوگا، اپنے اعمال کے بدلے میں پھنسا ہوا ہوگا، گروی ہوگا۔ الا اصحاب الیمین، بشارت مگر دائیں طرف والے، فی جنات یتساءلون، ای ہم فی جنات یتساءلون، وہ بہشتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، یتساءلون پوچھتے ہوں گے، کس سے؟ یہ پوچھنا توبیخاً ہے، توبیخاً، یتساءلون پوچھتے ہوں گے، عن المجرمین مجرموں سے، یہ اہل جنت مجرموں سے پوچھیں گے توبیخاً کہ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو داخل کیا دوزخ میں، تم کیوں اس سقر میں آئے، اس دوزخ میں تم کیوں داخل کیے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، جواب مجرمین لم نک من المصلین، اسباب عذاب، لم نک من المصلین سبب نمبر 1، ولم نک نطعم المسکین سبب نمبر 2، وکننا نخوض مع الخائضین سبب نمبر 3، وکننا نکذب بیوم الدین سبب نمبر 4۔ تو یہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، جواب مجرمین، وہ جواب دیں گے کہ نہ تو ہم نماز پڑھنے والوں میں سے تھے، سبب نمبر 1، ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، یہ سبب نمبر 2، وکننا نخوض مع الخائضین سبب نمبر 3، اور ہم مشغلہ کرتے تھے مشغلہ کرنے والوں کے ساتھ، اور ہم مشغلہ کرتے تھے، نخوض مشغلہ کرنے والوں کے ساتھ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ سبب نمبر 4، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یقین سے مراد موت، یہاں تک کہ ہم کو آ گئی موت، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، فرماتے ہیں پس نہ نفع دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش، شفاعت ہی نہیں ہوگی ان کے لیے، ان کے حق میں سفارش ہوگی نہیں، ان کو فائدہ دے گی، تو فما تنفعهم شفاعت الشافعین، پس نہ نفع دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، یہ زجر للمعرضین عن القرآن، زجر للمعرضین عن القرآن، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، پھر ان کو کیا ہو گیا کہ وہ اس نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، وہ اس نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ وحشی گدھے ہیں بدکنے والے، سمجھ میں آ رہی ہے؟
کانہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بدکنے والے گدھے ہیں، یا گویا کہ وہ وحشی گدھے ہیں، مستنفرہ وحشی بدکنے والے، فرت من قسورہ جو شیر کے خوف سے بھاگے جا رہے ہیں۔ قسورہ میں دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو شیر اور یا پھر اس سے مراد کیا ہے، تیر انداز۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بھاگے جا رہے ہیں کس سے، کہ یا تو شیر سے بھاگے جا رہے ہیں یا تیر انداز سے۔ فرت من قسورہ جو شیر کے خوف سے بھاگے جا رہے ہیں یا تیر انداز کے خوف سے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے، منہم ہر شخص ان میں سے چاہتا ہے کہ ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ وہ دیا جائے کھلے ہوئے کہ وہ کیا ہے، دیا جائے کھلے ہوئے آسمانی صحیفے، منشرہ مانے کھلے ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دیا جائے کیا، کہ دیا جائے کھلے ہوئے آسمانی صحیفے، منشرہ مانے کھلے ہوئے، اس کو دیے جائے صحیفے آسمانی کھلے ہوئے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بیان سبب حقیقی برائے اعراض، بیان سبب حقیقی برائے اعراض۔ تو کلا ہرگز نہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ بل لا یخافون الآخرہ، حقیقی سبب ان کے اعراض کا یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، یہ لوگ ہرگز آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے۔ کلا انہ تذکرہ، ترغیب الی القرآن، ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن کریم تو سراسر نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، یہ قرآن کریم تو سراسر نصیحت ہے۔ کلا انہ تذکرہ، ترغیب الی القرآن، کہ جو چاہے، یہ قرآن سراسر نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس قرآن کریم سے نصیحت حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ اذا لا شبہ، اور یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، مگر اللہ پاک چاہے۔ وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، مگر جس کو اللہ چاہے وہ قبول کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اہل التقوی، یعنی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم سے تو نصیحت حاصل کرتے بھی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ پاک کی توفیق اور انتخاب ہے کہ یہ لوگ نہیں کر رہے، اور بہت سارے ایسے ہیں اسی قرآن کی برکت سے راہ ہدایت پہ آتے ہیں، اس قرآن کریم کو رہنما بناتے ہیں، اسی سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ تو وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، بس سمجھ، یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ پاک چاہے، تو جس کے حق میں اللہ پاک چاہے۔ وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، وہی ہے جس سے ڈرنا، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، کہ وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، وہ اہل المغفرہ، اور وہی بخشنے کے لائق ہے۔ ڈرنے والی ذات کہ جس سے ڈرا جائے وہ اللہ پاک کی ذات ہے، بخشنے والی ذات، مغفرت کرنے والی ذات وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو انسان ڈرے بھی اللہ پاک سے اور بخشش بھی کس سے طلب کرے؟ اللہ پاک سے۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، مگر یہ کہ وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور وہی ہے بخشش کا اہل۔ بس کریں۔ صدق اللہ العظیم۔